دوستو نومبر 2019 میں سروے جرنل آف انڈیا نے اپنے نقشے میں پاکستان کے گلگت بلتستان اور لداخ کے علاقوں کو بھی شامل کر لیا تھا، اور اس کے جواب میں عمران خان نے اب سیاچن، سرکریک اور بھارتی گجرات کا علاقہ، جونا گڑھ سمیت مناودر اور کشمیر پاکستان کے نقشے میں شامل کر دیے۔ بہت تنقید ہو رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ نقشوں میں شامل کرنے سے کیا ہوتا ہے، نقشے بنانے سے کچھ نہیں ہوتا، اگر کرنی ہے تو قبضہ جا کر کرو۔ تو ان لوگوں کو آج میں کچھ حقائق ایسے بتاؤں گا کہ ان نقشوں سے کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ اب اس کا آپ صرف ایک رزلٹ یہ دیکھ لیں کہ جب عمران خان نے کشمیر کو پاکستان کے نقشے میں شامل کیا تو اس کے بعد سلامتی کونسل نے کشمیر کے حوالے سے اجلاس بلا لیا۔ اجلاس ہوا، اس کے اندر بتایا گیا کہ جی کشمیر کے اندر تو مظالم ہو رہے ہیں، کشمیر کے اندر تو ظلم کر رہی ہے بھارتی فوج، مودی نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، جس کے بعد اس بات پہ زور دیا گیا کشمیریوں کو ان کا حق دیا جائے۔ ناظرین، یہ اتنی بڑی کامیابی ہے کہ آپ 2-3 دن پہلے ایک نقشہ نکالتے ہیں پوری دنیا میں۔ اب یہ ماسٹر سٹروک ہے عمران خان کا، یہ ماسٹر سٹروک تھا کہ اس نے پاکستان کے نقشے میں کشمیر کو ایڈ کر دیا۔ اب ناظرین دیکھیں، جیسے ہی کشمیر کو ایڈ کیا تنقید بھی ہوتی رہی، پاکستان میں بھی ہوتی رہی، دوسرے ملکوں میں بھی ہوتی رہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو فائدہ ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ پوری دنیا بات کرنے پڑ گئی تھی کہ یہ عمران خان نے کیا کر دیا، نقشے میں شامل کر دیا۔ تو دیکھیں تو صحیح کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے بھی نہیں، ہے بھی صحیح یا نہیں، یا کشمیر جو ہے وہ بھارت کا حصہ ہے بھی صحیح یعنی جو مقبوضہ کشمیر ہے۔ تو اس حوالے سے اب اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جہاں پوری دنیا اس بات کے اوپر تنقید کرنے لگی تھی، اس بات کے اوپر کھل کے اظہار رائے کرنے لگی تھی کہ جی یہ کہ بھارت ظلم کر رہے، اس کے اوپر پاکستان نے اپنے نقشے میں شامل کر لیا، تو اس کے بعد سلامتی کونسل کا اجلاس ہونا اور اس کے اندر پھر کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے قراردادیں پیش کرنا، یہ کوئی چھوٹی کامیابی نہیں ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب اس سے پہلے جب گوگل اور ایپل نے فلسطین کے نقشے کو ختم کیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں نے احتجاج کیا تھا۔ حالانکہ اگر نقشے بنا دینے سے یا نقشے ختم کر دینے سے کوئی فرق پڑتا ہوتا تو پوری دنیا کے مسلمان باہر نہ آتے، لیکن پوری دنیا کے مسلمانوں نے کہا کہ فلسطین کے ساتھ غلط ہوا ہے، فلسطین کا نقشہ دوبارہ لایا جائے۔ اسی طرح اب پاکستان نے جو نقشہ بنایا ہے اور اس کے اندر کشمیر کے ساتھ ساتھ جونا گڑھ اور مناودر کے علاقوں کو بھی شامل کر لیے، یہ بھارت کے علاقے ہیں، جو تو کتنا بڑا یہ چینج ہے، یعنی کہ اب پوری دنیا یہ بات کرے گی کہ جی جیسے کشمیر کے بارے میں عمران خان نے ٹھیک بات کی تھی، اسی طرح جو جونا گڑھ ہے اور یہ اس کے ساتھ جو گجرات کا اور علاقہ بھارتی گجرات کا وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے۔ اور ناظرین 1971 سے پہلے آپ کو نہیں پتا ہوگا، 1971 سے پہلے پاکستان کے نقشے میں جونا گڑھ موجود ہوتا تھا، جس کو پھر بعد میں ہٹا دیا گیا تھا۔ یعنی کہ ہمارا حصہ ہے، کشمیر بھی ہمارا حصہ ہے، جونا گڑھ بھی ہمارا حصہ ہے، لیکن ان کو ہٹا دیا گیا تھا۔ اور ان کو ہٹانے کا نقصان یہ ہوا کہ پھر بھارت آگے آتا گیا، وہ لداخ کو بھی اپنا کہنے پڑ گیا، وہ سیاچن کو بھی اپنا کہنے پڑ گیا، وہ گلگت بلتستان کو بھی اپنا کہنے پڑ گیا تھا، اور اسی طرح وہ مزید آگے بڑھتا اگر عمران خان یہ نہ کہتا کہ ہمارا کشمیر بھی ہمارا ہے، لداخ بھی ہمارا ہے اور دوسرے علاقے بھی ہمارے، اور نقشہ نہ بناتا، تو اس نقشے کا پاکستان کو اور الحمدللہ کشمیریوں کو بہت فائدہ ہوا۔ اب نیپال نے بھی بھارت کے بہت سارے علاقوں پہ اپنے علاقے اپنے نقشے میں شامل کر لیے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں بھارت کو بے عزتی کا سامنا کرنا پڑا کہ ان کی انسلٹ ہو گئی کہ بھائی ہمارے بھارت کے علاقے تھے اور وہ نیپال لے گیا۔ اسی طرح یہ جو نقشہ آیا ہے اس نے جب پوری دنیا میں بحث چھیڑ دی کہ کشمیر کا یہ جو مقبوضہ علاقہ ہے جس کو پاکستان کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، تو اس کی حقیقت سامنے آئی، لوگوں کو پتہ چلا کہ وہاں پر تو پچھلے 1 سال سے مظالم بے تحاشا ہیں، وہاں پر تو انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے، نوجوانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر پوری دنیا نے کہا کہ نہیں، یہ ظلم ہو رہا ہے اور ظلم کو ختم ہونا چاہیے، اور سلامتی کونسل کا اجلاس اس چیز کا گواہ ہے۔ ناظرین، آج کی جنگیں ٹینکوں سے نہیں لڑی جاتی ہیں، اس صدی کی جنگیں میڈیا سے لڑی جاتی ہیں، ڈپلومیسی سے لڑی جاتی ہیں اور سیاسی سوجھ بوجھ سے لڑی جاتی ہیں، جیسے اب عمران خان لڑ رہے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ جیسے اب یہ نقشے میں اپنی شامل کیا، اسی طرح کشمیر کی آزادی بھی ہم ممکن ہوتا دیکھیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ لداخ کی طرح، گلوان گھاٹی کی طرح بھارت اپنے بہت سارے علاقے انشاءاللہ کشمیر کے ہاتھوں بھی کھو دے گا، اور پاکستان، نیپال، بھوٹان، ایران کے ہاتھوں بھی کھو دے گا۔